نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، دنیا کے کتنے فیصد لوگ گمراہ اور خدا سے بے تعلق ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 116 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور اگر تم زمین پر چلنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ بے شک اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خبر دیتا ہے کہ اکثر لوگ دنیا میں گمراہ کن ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھی کسی یقین پر نہیں ہوتے، صرف جھوٹے گمان اور بیکار خیالوں کا شکار رہتے ہیں، اندازے سے باتیں بنا لیتے ہیں، پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور بے شک اللہ سب کے دلوں اور ان کی چاہتوں کو جانتا ہے، وہ گمراہوں کو بھی جانتا ہے اور ان پر گمراہیاں آسان کر دیتا ہے۔ وہ نیک اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے اور انہیں ہدایت آسان کر دیتا ہے۔ ہر شخص پر وہی کام آسان ہوتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش اور خواہش کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں، علم کی بجائے اپنے دل اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین سب کے سب قیاس رائیوں اور جھوٹے گمانوں پر مبنی ہیں، جبکہ صحیح راستہ صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے۔ لہٰذا کسی طالب حق کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت کس راستے پر جا رہی ہے، بلکہ اسے پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستہ پر چلنے کے لیے وہ دنیا میں اکیلا ہی رہ جائے۔ اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور بے شک دنیا اور آخرت میں وہی مضبوط ترین سہارا ہے۔ چلیں اب مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، سلامتی کے ساتھ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت اور توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، قیامت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔